خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو اس کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے، اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت اور مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں۔ کیا ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا؟ کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب میں ہے۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جو قیمتی چیزیں ہمیں بن مانگے مل جاتی ہیں، بدقسمتی سے پھر ہم انہیں قیمتی نہیں سمجھتے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہجری تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو قسمت کو مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھ ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کی اتری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور اس درد کو جو تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے لیے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اللہ کو جس پر پیار آتا ہے نا، اللہ اسے اپنے دین کے لیے پسند فرماتا ہے۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے سے مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر وہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو۔ اللہ تمہیں دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے۔ ہم میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے۔ آمین۔